یہ گزشتہ سال 13 اکتوبر کو مصر کے شہر شرم الشیخ میں جب امن منصوبے کا اعلان ہوا تھا، یہ سارے جو مسلم ممالک ان کے جو لیڈران ہیں وہاں پہ موجود تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، تو اٹ واز اے فورگون کنکلوژن کہ یہ سارے ممالک جو پیس بورڈ ہے اس کا حصہ بنے گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شرم الشیخ کے اندر یہ جب اس ٹائم پیس پلان کا اناؤنس ہوا تھا. اپوزیشن یہ اعتراض کر رہی ہے اتنا اچھا فیصلہ ہے، اتنا اچھا ہمارے اوپر اعتماد کیا جا رہا ہے دنیا کے اندر، اور پاکستان کی اہمیت انٹرنیشنل افیئرز کے اندر بڑھ رہی ہے، تو اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لے لیا جاتا. پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں، آج میں دیکھ رہا تھا مولانا صاحب اعتراض کر رہے ہیں، بسر گوہر اعتراض کر رہے ہیں، علامہ ناصر صاحب بھی اعتراض کر رہے ہیں. تو ایک اچھے کام میں اگر سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے تو اس کے اندر کیا کہتے ہیں خوشی دوبالا ہو جاتی. برسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گمن صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بڑی ٹائملی ہوتی ہیں اور اس کے لیے ٹائم کنسٹرینٹس بھی جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ آپ نے شرم الشیخ کا ذکر کیا تو اس وقت امن کی بات کی، اور جو 8 ممالک کو جس میں ایک لیڈنگ رول پاکستان کا بھی تھا، تو جن 8 مسلم ممالک نے تمام تر کوششیں کی اور غزہ میں جنگ بندی، اور جنگ بندی سے جو ایک پائیدار امن تک کا جو سفر ہے، گمن صاحب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان has got a seat at the table. پاکستان کی پلیسنگ، پاکستان کی اہمیت کو اگر آپ ملحوظ خاطر رکھیں تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں انوائٹ کیا گیا، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے بالکل اس بورڈ آف پیس کا حصہ ہم بنے. لیکن کیا ہم نے کسی پرنسپل پوزیشن پہ کمپرومائز کیا؟ بالکل بھی نہیں. اب یہاں پہ اعتراض تو تب بنتا اپوزیشن کا یا دیگر اراکین پارلیمنٹ کا یا دیگر لوگوں کا کہ پاکستان اپنی پرنسپل پوزیشن سے ڈیویٹ کرتا. پاکستان نے تو اپنی پرنسپل پوزیشن بالکل قائم دائم رکھی، اور بلکہ قائم دائم کیا ری ایٹریٹ کی ہے، اور یہی بتایا ہے کہ بھئی ہم القدس شریف ایز اٹس کیپٹل 2803 جو آپ نے خود کہہ دیا، جو مشترکہ اعلامیہ ہے، یو این سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشن ہے، قرارداد ہے، اس کے مطابق فیصلہ فلسطینیوں کی جو رائے ہے وہ اس میں بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی قسم کی جو آکوپیشن ہے یا جو قبضہ تھا اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرنا، اور فلسطینیوں کا ایک پائیدار جو ایک پیس پروسیس کے حوالے سے جو ایک پائیدار امن ہے اس کو یقینی بنانا. وہاں پہ پھر ظاہری بات ہے ری بلڈنگ آف غزہ کے حوالے سے بھی چیزیں ہیں، ہیلتھ کیئر بھی ہے، گھر بھی ہیں، یہ کافی چیزیں ہیں. تو ہم نے پرنسپل پوزیشن تو جو ہے وہ قائم دائم رکھی ہے، اور بالکل اس سے ہم نے نہ انچ ادھر نہ انچ ادھر ہم نے ڈیویٹ نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی بحث یا کسی قسم کا جو ہے کوئی ڈسکشن کی کوئی ایسی بات تھی. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ انویٹیشن آئی، اور ظاہری بات ہے کہ ہم اس ٹیبل پہ ہوں گے تو فلسطین کا مقدمہ، فلسطین کے جو عوام ہیں، جو لوگ ہیں، غزہ کے جو لوگ ہیں، ان کی امنگوں کے مطابق، اور بیشتر مسلم ممالک نے یہ جوائن کیا، تو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے. بالکل بیشتر صاحب، میں آئی ایگری ود یو. وہ کل میں سن رہا تھا نا، کہا تھا جو کینیڈین پرائم منسٹر نے کہ if you're not on the table then you're on the menu, so it's better to be on the table. چودھری غلام حسین صاحب میرے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. چودھری صاحب، جب سعودی عربیہ نے ایکسیپٹ کر لیا اس پلان کو، پیس بورڈ کو، مصر نے، اردن نے، متحدہ عرب امارات نے، انڈونیشیا جو مسلم ممالک میں سے سب سے بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، ترکی ہے، قطر ہے، جو سارے ممالک ساتھ مل کے آگے بڑھ رہے ہیں اور اکٹھا ایک اعلامیہ بھی آ گیا، تو پھر تھوڑا سا آپ نہیں لگتا کہ غیر ضروری ہے اس طرح کے اعتراضات اپوزیشن کی طرف سے کہ جی ہمیں بھی بتا دیتے؟ لیکن یہ میں اس حد تک ضرور ایگری کرتا ہوں کہ اگر ان کو بھی آن بورڈ لے لیتے تو یہ اچھا ہوتا، مطلب ان کو بتا دیتے، ٹیلی فون کال کر لیتے کہ یہ ایک بڑا فیصلہ ہم کرنے جا رہے ہیں تو ہم آپ کو انفارم کر رہے ہیں. چوہے صاحب. نہیں تو اگر ایک ایک بندہ ان کا بھی ساتھ چلا جاتا قومی اسمبلی سے یا سینٹ سے تو کون سی قیامت آ جاتی؟ مطلب ہے ہمیں تو فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ان کی داد رسی کرانی ہے، ان کے ساتھ جو مظالم ہوئے ہیں ان کو رکوانا ہے. اور اگر اس بورڈ میں بیٹھ کر پاکستان پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرے گا تو اٹ ول بی اے ویلکم سٹیپ. اور ہم نے نتائج سے دیکھنا ہے کہ آیا ہم اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں کہ فلسطینیوں کے حقوق ملے ہیں، ان کا ریاست تسلیم کی جائے، ان کے اوپر ظلم زیادتی بند ہو، اور ان کا قتل عام جو ہوا ہے اس کے معاوضے دیے جائیں، اور جو آئندہ ایسا کوئی حرکت نہ ہو. اب ہمیں ابھی تک اس بورڈ کے مقاصد صحیح طرح پتہ نہیں ہے. پوری اگر انفولڈ ہوگی بات، ہمیں اسرائیل کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنے میں قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے
کیونکہ ایک وہ ظالم اور جابر ریاست ہے اور انہوں نے اور کئی لوگوں کی پشت پناہی سے وہاں فلسطینیوں کے ساتھ بہت زیادہ مظالم کیے ہیں۔ بالکل جوہری صاحب، اس کے اوپر متفقہ رائے ہے پاکستان کی ریاست کی، پاکستان کی موجودہ حکومت کی، کہ ہم جو سارا کام کر رہے ہیں مسلم امہ کے ساتھ مل کے وہ فلسطینی عوام کی بہتری کے لیے